کسی پارٹی سے ریلیٹ ہو گئی یا کون سی پارٹی مثلا؟ جیسے آپ کا نظریہ نہیں آپ نے کیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا. میں تو ایک میں جاہل آدمی ہوں, میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں. مثلا مجھے آپ یہ پوچھ لیں کہ دودھ کہاں سے ملتا ہے, میں آپ کو بتا دوں گا. ہاں جی بتائیں. جماعت اسلامی ہے جی جی کیا جی ویسے کسی اور سیاسی پارٹی میں یہ تو ہم جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں نا جی یہاں سے. لیکن اگر آپ نے مطلب سیشن سے کریں گے تو کیا کروں؟ کچھ بھی آپ اس کو پروموٹ کریں گے. پروموٹ میں کرتا ہوں جی, میں نے تو بات کی ہوئی ہے ادھر. باقی اگر آپ کہیں جوائن کرنا تو میرے بھائی جماعت اسلامی تو ایک ہماری جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے نا. ہمارے ساتھ تو نون لیگ والے بھی اٹیچ ہیں, پی ٹی اے والے بھی اٹیچ ہیں. ہم تو امت لیول کے کام کو دیکھ رہے ہیں نا. بھارت جب سیاسی جماعت بنتی ہے تو پھر سیاسی اختلافات آ جاتے ہیں نا. دین تو اس سے اوپر اٹھنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور معذرت کے ساتھ منور حسن صاحب سے پہلے جماعت اسلامی نے جو نیگیٹو رول پاکستان کی سیاست میں ادا کیا ہے, ہمیشہ ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنے کے لیے قاضی صاحب دھرنے لے کے وہاں پہنچ جاتے تھے. جو کچھ خان صاحب کر رہے ہیں نا 2014 سے تماشا لگایا ہوا ہے, یہ سارے کام پہلے قاضی صاحب سے لیے جاتے تھے. خان صاحب تو اب خلاف ہو گئے نا اسٹیبلشمنٹ کے, جب انہیں اتارا ہے. ادروائز خان صاحب نے وہی تماشا لگایا جو قاضی صاحب ہر حکومت میں بے نظیر کی اور نواز شریف کی لگاتے تھے 90s میں. اس وقت آپ تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے, ہمیں تو ہوش تھی. تو جماعت اسلامی نے تو آ کے اب اپنا قبلہ درست کیا ہے. مودودی صاحب والا راستہ تو انہوں نے چھوڑ دیا ہوا. تو میں کس طرح کسی جماعت کو اپنے کھاتے میں لے کے اپنی دنیا بھی برباد کروں اور آخرت بھی برباد کر بیٹھوں اور آپ لوگوں کے بھی برباد کر دوں؟ کس طرح میں کس کو آن کروں؟ آپ نے خود بات کی نا سٹارٹ سے, تو سٹارٹ نبی علیہ السلام نے جو لیا کافروں سے لیا, اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی, انہیں پکا مسلمان بنایا. ایسے ہی ہے نا. ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا ابھی. یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, کلمہ کو مشرک ہے, اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ ہاں جی آپ کا اپنا دعویٰ ہے کہ جو اہل نساء سے ہے اس سے زیادہ میرے اسٹوڈنٹ کی تعداد ہے. جی جی آپ کا دعویٰ ہے جی 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 جی. سر آپ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ اس میں کیا کریں؟ یہ تو آپ کو بہتر پتہ نا. ہاں مجھے بہتر پتہ ہے نا, تو میں وہ کر رہا ہوں نا. ہاں بس ٹھیک, ہاں بس اچھی بات ہے, اچھی بات. مجھے بہتر پتہ ہے نا, میں وہی کر رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں کہ 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے میرے بھائی. یہ ملک ہمارا ملک نہیں ہے, یہ بریلویوں کا ملک ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے. اچھا, جن لوگوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں انہوں نے پریکٹیکلی کیا چینج دنیا میں لا کے دکھائی ہے؟ یعنی مجھ سے پہلے آپ کہتے ہیں نا بڑے بڑے چیمپئن خلافت کے آئے ہیں نا, ان کی آؤٹ پٹ مجھے ذرا بتائیں. میں تو اپنی آؤٹ پٹ آپ کو بتا رہا ہوں, ان کی ذرا آؤٹ پٹ مجھے بتائیں. کیا آؤٹ پٹ ہے؟ آؤٹ پٹ بتائیں. ہاں نہیں دی. اچھا اس بھائی ادھر رک جائیں. جب انہوں نے آؤٹ پٹ نہیں دی نا, اس کا مطلب ہے کہ وہ آؤٹ پٹ نہیں دے سکے, تو اس پیٹرن پہ اب میں نے کام نہیں کرنا. کیونکہ یہ سائنس میں رول ہے کہ جتنی بار آپ ایک غلط چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں ہر دفعہ رزلٹ وہی نکلتا ہے. آپ کو نیا رزلٹ, تو نیا رزلٹ ہم نکال کے بتائیں. تو آپ بے فکر رہیں. تو آپ چونکہ ڈاکٹر سار صاحب کی آپ مثال مجھے نہیں دے سکتے, تو پھر آپ عقلن تو میری بات مانی جائے گی نا. تو جو میں کر رہا ہوں نا وہ ٹھیک کر رہا. کیا وہ آئے یار, چھوڑ دو یار خدا. او یار نہ میری زبان کھلاؤ یار, کیا کر باتیں کرنا. کیا کتابیں پڑھ رہے ہیں, اور آج بھی انجینئر صاحب کے لوگ, جی جی یہ رک جائیں, یہی میں بتانے لگا, ادھر ہی رک جائیں. آج بھی لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ آپ آؤٹ پٹ یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا, قیامت دین تک کوئی نہیں نہ ہوئی. اب رک جاؤ نا, کتابیں پڑھ رہے ہیں نا. ہماری ویڈیوز مودودی صاحب کی کتابیں تو آٹے میں نمک لوگ پڑھتے ہیں, ہماری ویڈیوز بچے بھی دیکھتے ہیں, بڑے بھی دیکھتے ہیں. اگر یہی آؤٹ پٹ ہے نا قیامت دین, تو میں نے کر دی تھی قیامت دین کہ مودودی صاحب کی کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں, میری لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو پریکٹیکلی آپ وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں نا, اس کی طرف جانے کے لیے یا حکومت قائم ہونے کے لیے وہ سارے سرکمسٹانسز اویلیبل. یہ ضروری نہیں کہ ایک زندگی میں ہو جائے. اور دوسری بات مجھے بتائیں, آپ کی اقامت دین تو اسی دن دھری رہے گی جب حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا. اتنے مبارک دور میں جب اتنے اہل ایمان موجود تھے تو آؤٹ پٹ تو کوئی نہیں نکلی. ہونا تو چاہیے تھا اس وقت لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, نہیں کھڑے ہوئے نا. تو آج تو زمانہ بہت دور ہے, ہمیں دوبارہ سے ساری محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور وہی محنت ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں انشاءاللہ بات ٹھیک ہے نا یار. ایران میں اس لیے ہوئی ہے کہ ایران میں فرقہ ایک ہے. مثالیں آپ کیا دیتے ہیں؟ ایران میں ایک فرقہ ہے, ایک فرقہ. پاکستان میں 1000 فرقہ ہے, کسی ایک لیڈر کے اوپر متفق نہیں ہے. ایران کی مثال دینا بالکل غلط ہے, یہی تو سب سے بڑا دھوکہ آپ کو دیا گیا. ایران میں جو امام خمینی تھے نا, وہ ان کے لیے زندہ امام حنیفہ ہیں, کیونکہ شیعہ کے ہاں زندہ امام کی
تقلید ہوتی ہے اور کسی ایک بندے کو فالو کرتے ہیں. خمینی صاحب کی پوری زندگی عراق میں گزری ہے, آخری 6 مہینے وہ فرانس چلے گئے تھے. جو حج کے لیے قافلے جاتے تھے ایران سے, وہ راستے میں ان کے علماء ان کے پاس رکتے تھے. ان کا پورا مدارس کا ایک سسٹم تھا. فرقہ ایک تھا, فرقہ بھی ایک, امام بھی ایک. تو امام خمینی کی مثال دینا بالکل غلط ہے. یہ تو اسی طریقے سے آپ دودھ کی مثال دے کے اور چونے میں سے آپ ملائی نکالنے کی کوشش کریں. پاکستان میں کوئی ایک نہ فرقہ ہے اور نہ کوئی فرقے کا ایک امام ہے. آپ مجھے پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اس فرقے کا یہ امام ہے؟ حنفی ہیں تو 2 بڑے فرقے ہیں, دیوبندی اور بریلوی. ان کے اندر بھی حیاتی مماتی اور ادھر بھی دعوت اسلامی, منہاج القرآن, سیفی, لادا, ہر ایک کے اپنے اپنے بزرگ ہیں. تو ایسا کوئی سلسلہ پاکستان میں ایران والی ایک خوبی بھی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کبھی وہم بھی آ جائے کہ اس طرح کا انقلاب یہاں پہ آ سکتا ہے. ناٹ ایٹ آل, ہے ہی جھوٹ ہے, مثال ہی غلط ہے. ہم دیکھیں سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور سنت اذکار صبح شام کے, اس میں بھی میری ویڈیوز ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں جی اسلام پہ کون سا ایسا موضوع ہے جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے اور میں نے اس کے اوپر ویڈیوز نہ ریکارڈ کروائی ہوں. اب ہم یہ پوچھیں گے کہ ہمارے علاوہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب یا ثاقب رضا مصطفی صاحب یا مولانا الیاس قادری صاحب, ان کی کوئی ویڈیو مجھے دکھائے نا کہ فرض نماز کے بعد یہ سنت اذکار ہے, صبح شام کی یہ سنت دعائیں ہیں, کوئی ایک ویڈیو. تو یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں اختلافی موضوعات پہ بولتا ہے, میں تو ہر موضوع کے اوپر بولتا ہوں. البتہ چونکہ اختلافی موضوع ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے نا اس کے لیے بھی وہ تکلیف دہ ہے, اور جس نے دوسروں کی دمیں پاؤں کے نیچے دینی ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی بڑا انٹرسٹ والا ہے. تو جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں, اور جنہوں نے تکلیف دینے کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے نا وہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں. تو دونوں پارٹیاں چونکہ اختلافی موضوعات کو یوز کرتی ہیں اس لیے لوگ بات کرتے ہیں. ورنہ کیا ثاقب رضا مصطفی صاحب نے, مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن کی کوئی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں؟ الیاس قادری صاحب نے, حاجی عبد الوہاب صاحب نے فضائل اعمال کا لوگوں کو بتا کے یہ سمجھنا کہ وہ دین کا کام کر گئے. میں نے 344 لیکچرز کے اندر نہ صرف تفسیر ریکارڈ کروائی بلکہ ایک ایک آیت جو کسی فرقے کی دلیل تھی نا اس کو بھی میں نے ساتھ ڈسکس کیا, اور مخالف کیا اس کے اوپر ریبٹل کرتے ہیں وہ بھی ڈسکس کیا. ابھی دوبارہ سے جو تفسیر ہے اس کے بھی 144 لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں, سورہ توبہ مکمل ہو چکی ہے, ایک ایک چیز قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بیان کی ہے. تو یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں پریکٹیکلی. اگر آپ ہمیں کسی سے کمپیئر کروانا چاہیں تو دیکھیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کام کسی اور نے کیا ہوا ہے. ایون ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی, بیان القرآن. ڈاکٹر فرت ہاشمی صاحبہ نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی. وہ آپ تفسیر پوری کی پوری گزار لیں, آپ کو قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو پتا چل جائے گا. قرآن کی انقلابی دعوت کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن کے اس کا بھی پتا چل جائے گا. لیکن پہلا سوال جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے تو امت کیوں دوسرے راستے پہ چل رہی ہے؟ اس کا جواب آپ کو کسی کی تفسیر میں نہیں ملے گا, ہماری تفسیر میں ملے گا کہ امت کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے. اگر قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو امت بابوں کو کیوں پکار رہی ہے یہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں بتائیں گے, یہ آپ کو مودودی صاحب نہیں بتائیں گے, یہ ڈاکٹر فرت ہاشمی بھی نہیں بتائیں گی, یہ انجینئر صاحب بتائیں گے. کھول کے دیکھ لیں, پوری قرآن کی تفسیر میں انہوں نے بتایا کہ جب قرآن میں واضح لکھا ہے کہ اللہ کو پکارو تو یہ امت میں شرک کیوں پھیل گیا؟ کون سی آیات ہیں جن کو مس یوز کیا ہے بابوں نے؟ ڈسکس تک نہیں کیا. تو کیا خدمت ہوئی؟ امت تفسیر پڑھنے سے پہلے بھی مشرک, بعد میں مشرک, پہلے تو پڑھے گی نہیں. لیکن میرا ایک کلپ بندے دماغ جو وڑ کے نا وہ ساری گندگی کاٹ کے باہر چھوڑ دے. آپ پوری ان کی تفسیریں گزار دیں. جو لوگ چینج ہوئے بھی ہیں نا وہ ہیں جو بیچارے پہلی کلین سلیٹ تھے, ممی ڈیڈی لوگوں کو آپ نعمان علی خان سنائے, فرت ہاشمی سنائے, ڈاکٹر اسرار سنائے, مودودی صاحب پڑھائے, ممی ڈیڈی لوگ ہیں.